فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। सूरह कहफ का हमने पिछली मरतबा आगाज़ किया था। उसकी इब्तिदाई 6 आयात हम पढ़ सके थे। चूँकि पिछली मरतबा हमारी अंजुमन खुदामुल कुरान का सालाना इजलास था तो एक नागा हो चुका।
لہذا چند باتیں جو ابتدائی طور پر اس سورہ مبارکہ کی تمہید کے اعتبار سے میں نے آپ کی گوش گزار کی تھی، ان کو پھر دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجیے۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف ایک بہت خوبصورت جوڑا ہے، اور یہ بات بارہا آپ کے سامنے آ چکی۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے، اور سورہ کہف کا آغاز اللہ کی حمد سے ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام اس سورت کی آیت ہے، آیت نمبر 9، اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا۔ کہف غار کو کہتے ہیں جس کا دہانہ جو ہے وہ زیادہ کھلا نہیں ہوتا، لیکن اندر سے وسعت لیے ہوئے ہوتا ہے، کشادہ غار۔ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے میں نے 3 روایات آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی، اگرچہ بہت سی اور بھی موجود ہیں ذخیرہ احادیث میں۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وہ راوی ہیں اس روایت کے، جو متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا کہ اچانک مجھے باہر اپنے گھوڑے کے ٹاپے مارنے کی آواز آئی، گویا کہ کسی دشمن کو دیکھ کر کوئی حیوان جو ہے جیسے خوفزدہ ہوتا ہے، تو یہ کیفیت کچھ گھوڑے کی ہوئی، اچانک اچھلنے لگا اور اس کی آوازیں ہنہنانے کی ان کی کانوں تک پہنچی۔ تو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فوراً باہر نکلا کہ کیا معاملہ ہوا۔ ظاہر ہے کہ وہ جو قبائلی زندگی ہوتی ہے اس میں اس قسم کی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، اور کسی قسم کے سیکیورٹی میئرز نہ بھی ہوں تو یہ حیوانات کے جو انسان اپنی ضرورت کے لیے پالتا ہے، یہ بعض اوقات انہیں وارن کر دیتے ہیں، اس خیال سے باہر نکلے۔ تو فرماتے ہیں جیسے ہی میں باہر نکلا اور میری نظر آسمان کی طرف گئی تو پورا آسمان جو ہے جسے آپ انوار و تجلیات کہتے ہیں اس سے منور تھا، اور ایسا ایک نور چھایا ہوا تھا جو اس سے پہلے کبھی میرے مشاہدے میں نہیں آیا۔ تو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد جب حضور سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضور کے سامنے یہ واقعہ رکھا کہ رات میرے ساتھ یہ کیفیت ہوئی۔ تو حضور نے فرمایا وہ اصل میں انوار الہیہ کی بارش تھی کہ جو ہو رہی تھی جبکہ تم سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہے کہ یہ نور سکینت تھا جو نازل ہو رہا تھا۔ اور وہ حدیث جو ہے آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی آ چکی ہے، پچھلی مرتبہ بھی میں نے آپ کے گوش گزار کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، اس کی درس و تدریس ہوتی ہے، افہام و تفہیم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر جو اس کام میں مشغول ہوتے ہیں ان پر نور سکینت نازل فرماتا ہے۔ فرشتے انہیں اپنے احاطے میں لے لیتے ہیں، اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے ملائے اعلیٰ کی محفل میں، وہ محفل کے جس میں جبرائیل بھی ہیں، حضرت میکائیل بھی ہیں، حضرت اسرافیل بھی ہیں، حضرت اسرائیل بھی ہیں۔ تو ملائے اعلیٰ کی محفل تو وہ ہوئی نا جس میں اس حدیث کے موجب اللہ تعالیٰ جو ہے ذکر کرتے ہیں ایسے بندوں کا کہ جو کہیں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہوں، اس کی درس و تدریس ہو رہی ہے، اس کا افہام و تفہیم کا معاملہ ہو۔ دوسری روایت میں نے آپ کو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی سنائی تھی، جو مسلم شریف میں موجود ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس سورہ مبارکہ کی 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے، اس کو معمول بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب جب اس سورت کا مطالعہ آپ کرتے ہیں تو 10 آیات جو ہیں، اب اس کا تخصص اگر صرف ابتدائی 10 آیات سے کریں تو بات وہاں مکمل نہیں ہو رہی، بلکہ محسوس ہوتا ہے کہ ابتدائی 6 آیات ہیں کہ جہاں ایک نفس مضمون جو ہے اس سورہ مبارکہ کا جو تمہیدی ایک خاص شان لیے ہوئے وہ مکمل ہوتا ہے، جو انشاءاللہ آج 2 آیات 6 آیات ہم پڑھ چکے، 2 آیات آج بھی پڑھیں گے، اور ان 8 آیات میں آخری 2 آیات شامل کر لیں، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اور آخری آیت قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، جو بہت جامع آیات ہیں۔ تو گویا کہ ابتدائی 8 آیات اور آخری 2 آیات یہ واقعتاً مل کر جو ہے 10 آیات کا ایک بہت ہی خوبصورت ایک گلدستہ بنتا ہے، جس کے بارے میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ان کی تلاوت کرتا رہتا ہے، ان کو یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ کے فارغ ہو گئے، بلکہ اس کو معمول بنا لینے والے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کے لیے ان کو جو ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ اور تیسری روایت جو احادیث کی بہت سی کتابوں میں موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، اور مشکات شریف میں بھی چونکہ بہت سی کتابوں کا مجموعہ جو ہے احادیث مشکات میں موجود ہوتی ہیں، جس میں حضور نے فرمایا کہ جو شخص بھی جمعے کے دن اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کو اپنا معمول بناتا ہے
اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تلاوت سے مراد صرف ان آیات کا پڑھ لینا نہیں، بلکہ یہ کہ ان کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کرنا، ان کو سمجھ کر پڑھنا، اس کی تفہیم سے جو ہے پوری طرح جو ہے حصہ وافر حاصل کرنا، یہ مراد ہے۔ جو ان آیات کا احساس کر لیتا ہے، جیسے کہ حضور کی وہ حدیث ہے 99 اسماء جو ہے اللہ تعالیٰ کے، جو ان کا احساس کر لیتا ہے، احساس بمانی کہ گویا کہ غور و فکر کرتا ہے ان پر، اور اس کے تمام جو بھی مفاہیم ہیں وہ اس پر واضح ہوتے ہیں، تو صرف اس کو پڑھ دینا مراد نہیں ہے، اگرچہ پڑھ دینے میں بھی بہت بڑی برکت ہے۔ تو حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ مبارکہ کو جمعے کے دن تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ان دو جمعوں کے مابین ایک خاص نور عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نور ایمان ہے جو گویا کہ انسان کے اندر ایک انشراح پیدا کرتا ہے، اسلام کی تمام باتیں اسے اپنے لیے جو ہے بہت ہی حسین نظر آنے لگتی ہیں، اسلام کے تمام احکامات اسے اپنے لیے بہت خوبصورت نظر آنے لگتے ہیں، یہ نور ہے۔ اب یہ 3 روایات جو میں نے آپ کو سنائی تھی، پھر اس کا اعادہ کر دیا تاکہ یہ کہ پھر یہ باتیں واضح ہوں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اس سورہ مبارکہ کی جو عظمت اور جامعیت ہے اس سے ہم جو ہے واقعتاً استفادہ کر سکیں۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں جو 3 بڑے بڑے واقعات آئے ہیں، اور اس سورت کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے حجم کے اعتبار سے انہی واقعات پر مشتمل ہے۔ ایک تو اصحاب کہف کا واقعہ جو غالباً 2.5 رکوع کے قریب ہے، ابتدائی بہت بڑا حصہ اسی پر منحصر۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو حضرت خضر کے ساتھ ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا، اور صرف ایک واقعہ کیا تھا، اس میں تو کئی واقعات اور بھی موجود تھے، جب انشاءاللہ وہاں تک پہنچیں گے تو وہ بھی تفصیل سے سامنے آئیں گے۔ اور تیسرے ذی القرنین کا واقعہ۔ یہ 3 واقعات ہیں جو گویا کہ اس سورہ مبارکہ کا اکثر و بیشتر حصہ کور کیے ہوئے ہیں۔ تو ابن کثیر جس روایت کو لے کر آئے تھے کہ اہل مکہ نے نضر ابن حارث کو اور عقبہ ابن ابی معیط کو، ان دونوں کو بھیجا تھا کہ جا کر ذرا یہودیوں سے جو مدینہ کے ارد گرد آباد ہیں ان سے جا کر پوچھو کہ ہمارے ہاں اس طرح ایک شخص نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو تمہاری جو ہے کتابیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کچھ معلومات حاصل کرو، شاید ان کے پاس سے کوئی آپ کو کلو مل جائے۔ تو یہ دونوں اشخاص جب وہاں پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے یہودی علماء سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے کہا، اسی جیسے آپ کہیے کہ ٹیسٹ کے طور پر انہوں نے کہا کہ یہ 3 سوالات جا کر پوچھو اپنے رسول سے، اگر وہ اس کے جوابات دے دے اور بات صحیح ہو جو ان کی طرف سے آئے تو واقعتاً پھر وہ اللہ کے رسول ہیں، پھر ان پر ایمان لے آؤ۔ لیکن یہ کہ اگر وہ اس کا جواب نہ دے پائیں، اور پھر یہ کہ محسوس ایسا ہوتا ہے اس روایت سے جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے ان 3 سوالات کے جوابات جو ہیں، جو انہوں نے کہا تھا کہ جا کر اپنے رسول سے پوچھو، اس کے جوابات پہلے ان دونوں کو بتا دیا، نضر ابن حارث کو، عقبہ ابن ابی معیط کو۔ لہٰذا وہ آئے اور وہ 3 سوالات تھے، ایک اصحاب کہف کے بارے میں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے قصے کے، حضرت خضر کے قصے کے بارے میں، اور تیسرے ذی القرنین کے بارے میں۔ اور پھر یہ واپس آئے اور آ کر حضور سے جب سوال کیا تو اسی موقع پر وہ واقعہ ہے کہ جب کہ حضور نے کہا تھا کہ میں تمہیں کل اس کا جواب دے دوں گا، اور پھر 15 دن گزر گئے، حضرت جبرائیل تشریف نہیں لائے، اور اس کے بعد جب وہ وحی نازل ہوئی ہے تو اس میں وہ آیت بھی موجود تھی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کسی چیز کے بارے میں کہ آپ کل اس کا جواب دے دیں گے، یا کل میں یہ کام کروں گا لازماً، الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ کی مشیت کی قید کے ساتھ، انشاءاللہ کی قید کے ساتھ۔ بہرحال 15 دن کے بعد حضرت جبرائیل جب آپ تشریف لائے ہیں تو انہوں نے ان سوالات کے جواب، سورہ کہف جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا اکثر و بیشتر حصہ اسی پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز الحمدللہ کے الفاظ سے ہوا۔ قرآن حکیم میں 5 صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا اور سورہ فاطر، وہ تمام الحمدللہ کے الفاظ سے شروع ہو رہی ہیں۔ اگرچہ لفظ الحمدللہ قرآن میں 23 مرتبہ آیا اور اس میں جو ہے مختلف سیاق و سباق میں آیا، لیکن ابتدائی الفاظ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اسی طرح یہ سورہ کہف جو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ابتدا میں الحمدللہ کے الفاظ۔ اب آئیے 6 آیات ہم اس کی پڑھ چکے تھے، اور اس کے ضمن میں صرف میں چاہتا ہوں کہ اس کا اگر ترجمہ کر لیں تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی، پھر ہم اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کل تعریف کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ الکتاب نازل فرمائی، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں رکھی، قیمہ، یہ قائم رہنے والی ہے، قائم کرنے والی ہے، بالکل سیدھی ہے، عدل و انصاف لیے ہوئے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ، تاکہ خبردار کر دے ایک بہت بڑی آفت اور ایک بہت بڑے عذاب سے
اللہ کی طرف سے من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، اور پھر یہ کہ بشارت دے، خوشخبری دے ان لوگوں کو کہ جو مومنین ہیں، یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، کہ ان کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، بہت عمدہ ثواب ہے جو اللہ کے ہاں محفوظ ہے، ماکثین فیہ ابدا، جس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کر دے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بھی کوئی اولاد ہے، اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنا لیا۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اتنی بڑی جسارت، اتنی بڑی بات جس کے لیے ان کے پاس کوئی علمی بنیاد نہیں ہے، نہ ان کے پاس وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی عظیم جو ہے ایک ان کی زبان سے جو بات نکلی ہے، بہت ہی ناروا بات ہے، تخرج من افواہہم، جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، ان یقولون الا کذبا، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے اس خیال میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ اگر یہ اس کتاب پر ایمان نہیں لا رہے تو آپ اس غم میں، اس کے اندر آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے در پہ ہیں۔ اور یہ باتیں جو ہے میں پچھلی مرتبہ تفصیل سے بیان کر چکا کہ یہاں خاص طور پر اس سیاق و سباق کو آپ سامنے رکھیے تو حضور کے قریب ترین اعزاء میں سے ایسے تھے کہ جو حضور پر ایمان نہیں لا رہے تھے، اور وہ کہ جنہوں نے آپ کو صادق اور الامین کا خطاب دیا تھا وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں تھے۔ تو گویا کہ اس کا ایک طبعی اثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارکہ پر بھی تھا۔ ممکن ہے کہ آپ کے دل میں یہ بھی خیال آ رہا ہو کہ شاید یہ بات ان تک پہنچانے میں میری طرف سے کوئی کمی رہ رہی ہے، جو یہ بات ان کے لیے قابل قبول کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں آگے بڑھ کر لبیک کہتے، حالانکہ قرآن کی بات تو وہ جو ان کی اپنی فطرت کی بات ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے سب سے بڑھ کر سچا اور سب سے بڑھ کر امانت دار یہ لقب عطا کیے تھے، صادق اور الامین۔ لہٰذا یہ کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باطنی کیفیت تھی کہ آپ شدید مایوسی کے عالم میں اور اس غم میں اپنے آپ کو گویا کہ ہلاک کرنے کے در پہ ہیں۔ یہاں 6 آیات ختم ہوئی جس پر پچھلی مرتبہ ہمارا جو تفہیم قرآن والا معاملہ ہے وہ اپنے اینڈ تک پہنچا تھا۔ اب آئیے اگلی آیت، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ یہ اصل میں اس سورہ مبارکہ کا جسے آپ کہیے سینٹرل ایکسس یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے دل لبھانے اس کو بڑا مزین کر دیا ہے۔ انسان اپنے لیے اس کے اندر بہت کشش محسوس کرتا ہے، جس کو آپ کہیے کہ یہ دام ہم رنگ زمین جو عام طور پر کہا جاتا ہے، جس میں زمین کی زیب و زینت ہے، یہاں کی آسائشیں ہیں، یہاں کی کچھ لذات ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچنے والی ہیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یقیناً ہم نے اس زمین پر جو شے بنائی ہے وہ اس کے لیے بڑی مزین کر دی، وہ گویا کہ دل کو لبھانے والی چیزیں ہیں۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ کون ہیں ان میں سے اچھے اعمال کرنے والے۔ اسی کو عام طور پر گلٹرنگ ایکسٹیریئر کہا جاتا ہے، اس زمین کا جو ہے جسے آپ ظاہری چمک دمک کہتے ہیں، چکا چوند ہے، اور خاص طور پر آج کل کا زمانہ جو ہے جس میں ہماری ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ گئی ہے اور جس میں کون سی سہولت ایسی ہے کہ جو ہمیں حاصل نہیں ہے، اس میں گویا کہ انسان جو ہے اس کی جو بھی جسے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ زمینی خواہشات ہیں، وہ نفس نامی ایک شے ہے کہ جو انسان کو انہی حیوانی جبلتوں کی طرف، انہی آسائشوں کی طرف، وہ جو چکا چوند ہے اس کا، وہ انسان کی نظروں کو خیرہ کر دینے والا جو اس کا ایکسٹیریئر ہے وہ اپنی طرف جو کھینچتا ہے، تو یہ اصل میں وہ دجالیت ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کو دجالی فتنے سے بچانے کے لیے سب سے بڑی شے سورہ کہف، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے۔ جہاں تک معاملہ اس دنیا کی زندگی کا ہے، اپنی جگہ بہت بڑی حقیقت ہے، اس لیے کہ اسی دنیا کی زندگی پر انسان کا جو بھی اعمال ہوں گے اسی پر دار و مدار ہے آخرت کی زندگی کا۔ انہا جنت ابدا اولا نار ابدا، اگر انسان کو وہاں کی واقعتاً جسے آپ کہیے راحت چاہیے، اللہ کا فضل، اللہ کا انعام چاہیے، تو اس دنیا میں اسے اپنے اوپر جو ہے بہت سی پابندیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اپنے آپ کو اس راہ حق کے اوپر رکھنا پڑتا ہے، بہت سی ایسی چیزیں کہ جس کی طبعی خواہش اس کے اندر موجود ہے، ذرا سے کا معاملہ ادھر کا ادھر کر دے، ذرا سا اپنا جو بھی اس کا کوئی بیان ہے اس کے اندر کوئی ادھر سے ادھر کر دے، کوئی حلفیہ بیان جو ہے کوئی ایسا دے دے، اس کی وجہ سے اس کو جو ہے یہ زمین اپنے تمام نعمتوں کے ساتھ اس کے لیے جو ہے سامنے موجود ہے،
لیکن کیا شے ہے کہ جو اسے قائم رکھے ہوئے اس حق کے اوپر، کہ جو شے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے دین کا تقاضا ہے، اسی پر قانے رہے، اور اپنے اوپر بہت سی ایسی پابندیوں کو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے لگا دی ہیں ان تمام کو برداشت کرے، صرف اس لیے کہ آخرت کی زندگی میری سنور جائے۔ تو یہ اس کا جو گلٹرنگ، جو اس کا باہر کا حصہ ہے، اس کے حوالے سے خاص طور پر کہا گیا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، اس کو ہم نے بڑا مزین کر دیا، بڑی دل لبھانے والی چیزیں اس میں موجود ہیں، لیکن اصل امتحان میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ آیا ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے، یا یہ کہ ہمارے سامنے آخرت کی زندگی ہے۔ یہ الگ بات ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہمارے دین میں کہیں منع نہیں کیا گیا کہ اس دنیا میں تم نہ کماؤ۔ حضرت عثمان، حضرت ابو عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، کامیاب ترین تاجر تھے، بہت متمول۔ حضرت عثمان کی دولت اور ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، جو جسے آپ کہیے مادی جو بھی وسائل انہیں حاصل تھے، ان کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ سب سے بڑھ کر کیا امتحان ہے کہ وہ چیزیں آپ نے کہاں لگائی؟ آیا ان تمام چیزوں کو صرف دنیا کمانے کا کوئی ذریعہ بنایا، یا یہ کہ آخرت اور بعد الموت کی جو اصل زندگی ہے وہ بھی ہمارے پیش نظر رہی؟ تو یہ مادہ پرستانہ جو ہماری سوچ ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ ہماری جو بھی حواس کی ذیل میں جو شے آ جائے بس اسی کو مانے اور اسی کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کر دیں، دن رات ایک کر دیں اس دنیا کو کمانے کے لیے، یہاں کی چمک دمک کے لیے، یہاں کی چکا چوند، اس سے متاثر ہونے کے بعد تو یہ شے ہے کہ جو گویا کہ اس دور کا اصل دجالی فتنہ ہے۔ لہذا یہ سوال جو عام طور پر پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص بھی اس صورت کی تلاوت کرے گا تو آج سے 500 سال پہلے اس وقت بھی یہ بات موجود تھی، اس لیے کہ جہاں تک معاملہ ہے ان چیزوں کا کہ جس کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے، وہ تو آج سے 1000 برس پہلے بھی تھی۔ یہاں کی آسائشیں، یہاں کی تمام چیزیں انسان حاصل کرتا تھا، حرام حلال اس موقع پر بھی موجود تھا۔ یہودی علماء کے اوپر قرآن نے ایسے ہی تو طنز نہیں کیا کہ انہوں نے جو ہے اللہ کی کتاب کو جو ہے اس کی آیات کو جو ہے بہت ہی حقیر سی قیمت کے عوض انہوں نے بیچ دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال حلت و حرمت کے جو احکامات ہیں اس کے اندر تبدیلی کر دی اور لوگوں سے بہت سی رقم اس کے لیے وصول کر دی۔ اب یہ فتنہ جو ہے اس دور میں بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے اور درمیان میں بھی موجود رہا۔ اسی طرح جو کچھ بھی ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، آج سے 1400 برس پہلے بھی یہ فتنہ موجود تھا، آج بدرجہ اتم موجود ہے، اس لیے کہ یہاں اس دنیا کی جو زیب و زینت چکا چوند جو ہے وہ آپ کی نظر کو خیرہ کر رہی ہے۔ تو آج کے دور کا اصل فتنہ جسے آپ دجل کہتے ہیں، فریب کو، یہ دنیا اصل فریب ہے کہ جس کی گویا کہ جس کے اندر مبتلا ہو کر انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، آخرت اس کے ذہن سے محو ہو جاتی ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، اور اس دنیا کی زینت وہ بھی دو چیزیں ہیں جو قرآن جس کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال و دولت، یہاں کا روپیہ پیسہ، یہاں کی ایسٹس، یہاں کی جائیدادیں، یہاں کی چکا چوند، یہاں کی تمام سہولتیں، یہ ہے جو تمہارے اموال ہیں، جو گویا کہ سمبل بن گیا اموال، وہ اولاد اور اپنی اولاد۔ اب یہ وہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں۔ اولاد کا بہتر مستقبل، اولاد کو آگے سے آگے تعلیم دینا، بہترین اداروں میں تعلیم دینا، اس کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کر دینا، حرام حلال جائز ناجائز سے جہاں سے روپیہ پیسہ آئے اس کو جو ہے سمیٹنے کی فکر کرنا تاکہ ہماری اولاد کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ تو قرآن تو کئی مقامات پر ان دو چیزوں کو بیان کرتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اسی طرح سورہ منافقون میں کیا کہا گیا دوسرے رکوع میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اہل ایمان تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ یہی دو چیزیں ہیں جو گویا کہ سب سے بڑی زینت ہے اس دنیا کی زندگی کی۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یہ پوری جو طویل فہرست دے دی گئی وہ تمام کا تعلق کس سے ہے؟ مال و اسباب دنیاوی سے ہے۔ اور زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، یہاں اولاد بھی آ گئی اور بیوی بھی آ گئی، یہ دونوں محبت بن جاتی ہے، گویا کہ سمبل بن جاتے ہیں ان چیزوں کے۔ تو انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، یقیناً اس زمین پر جو کچھ بھی ہم نے بنایا ہے اسے بڑا زینت والا بنا دیا ہے، زمین کو ہم نے بڑا مزین کر دیا ہے۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم جانچ لیں، پرکھ لیں کہ کون ہے ان میں سے جو اچھے اعمال کرنے والا ہے۔
وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ اس زمین پر جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے، یہاں کی زیب و زینت ہے، یہاں کا بناؤ سنگھار ہے، یہاں کی جو ہے جسے آپ کہیے کہ لینڈ سکیپنگز ہے، آج اس کا تصور ہے، اس سے پہلے شاید اتنا نہ ہو، لیکن بہرحال نخلستان کا تصور تو اس دور میں بھی موجود تھا۔ اور اس دنیا میں کوئی شخص اگر زیادہ سے زیادہ جو نعمت حاصل کرنا چاہتا تھا وہ کیا تھا؟ قرآن حکیم نے انسان کے ذہن کے بالکل قریب ہو کر بات کی ہے، وہ جنت کے جو تمہارا گویا کہ آخرت میں جو تمہیں ملے گی، اس دنیا میں انسان زیادہ سے زیادہ جو شے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ وہی ہے۔ کوئی بہت بڑا فارم ہاؤس ہو، اس کے اندر جو ہے کچھ چشمے بھی بہہ رہے ہوں، ہر نوع انواع کے جو ہے وہاں جو ہے کھیتیاں بھی ہوں، اور مختلف نوع قسم کے جو ہے پھل اور میوے بھی آپ کو حاصل ہو رہے ہوں، آپ کی نظر جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ گویا کہ لذت کا اس کا بھی سامان وہاں موجود ہو۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہمارے جو بھی حواس ہے اس کی ذیل میں آنے والی ہیں۔ لہذا قرآن حکیم نے جب جنت کا ذکر کیا تو انہی چیزوں کا ذکر کیا، جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا۔ آج سے 1400 برس پہلے بھی سب سے بڑی نعمت وہ تھی، اور آج کے اس مادہ پرستانہ دور میں بھی انسان اگر کسی شے کا تصور کر سکتا ہے تو اس سے آگے بڑھ کر اور کیا سوچے گا۔ لیکن ایک دن آئے گا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، اور یقیناً ہم ایک دن ایسا ہوگا کہ جو کچھ بھی اس کے اوپر ہے، ما علیہا صعیدا جرزا، ہم اس کو ایک چٹیل ہموار میدان بنا دیں گے۔ اب یہ وہ ہے قیامت کا دن، لا تری فیہا عوجا ولا امتا۔ سورہ مریم میں کہا گیا کہ یہاں پھر اس کے بعد قیامت کے دن جو ہے تمہیں اس زمین کو اس کے اوپر کوئی ابھار نظر نہیں آئیں گے کہ کہیں پہاڑ نظر آ رہے ہوں، کہیں چٹانیں ہوں، کہیں ندیاں ہوں، کہیں چشمے ہوں، اس کو کوٹ کوٹ کر بالکل چپٹا کر دیا جائے گا۔ اذا دکت الارض دکا دکا، جس طرح کسی شے کو ٹوٹ کوٹ کر جو ہے بالکل چپٹا کر دیا جاتا ہے، اسی طرح اس زمین کو ہموار کر دیا جائے، صعیدا جرزا، بالکل چٹیل میدان بنا دیں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں یہ گمان ہے، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اصحاب کہف، اب یہاں سے اصل میں وہ تفصیلی واقعہ شروع ہو رہا ہے، اگرچہ پہلا رکوع جو ہے وہ 3 آیات کے بعد ختم ہو رہا ہے، اور وہ جو 10 آیات کی بات میں نے آپ کو بتائی تھی وہ گویا کہ اگر 10 آیات اس سورہ مبارکہ کی بالکل ابتدائی آیات اس کو شمار کریں تو اس کے اندر تو آخری 2 آیات جو ہے 10 میں سے 8 نکال کر اس کے اندر تو گویا کہ اس قصے کا آغاز ہو گیا، تو بات تو مکمل نہیں ہو رہی۔ لہذا جس حدیث میں 10 آیات کا ذکر تھا اس میں جو یہ رائے ہے وہ بالکل گویا کہ بہت ہی انتہائی مؤکد ہے کہ ابتدائی 8 آیات اور سورہ مبارکہ کی آخری 2 آیات، یہ دونوں مل کر 8 جمع 2 یہ 10 کا ہندسہ جو ہے اس طرح مکمل ہوتا ہے۔ اب یہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہے۔ اب اس کے بارے میں چند باتیں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہودیوں نے یہ جو سوال کیے تھے کہ جا کر اپنے رسول سے پوچھو اصحاب کہف کے بارے میں، اس کے بارے میں تو کہیں کوئی وہ اختلاف نہیں ہے، اگرچہ ایک رائے یہ ہے کہ 3 سوالات میں سے ایک اصحاب کہف کے بارے میں تھا، ایک ذوالقرنین کے بارے میں تھے، اور تیسرا جو تھا وہ روح کے بارے میں تھا، یسألونک عن الروح۔ لیکن یہ کہ ایک روایت ابن کثیر جو لے کر آئے اس کے اندر یہی بات ہے کہ وہ 3 سوال اسی صورت میں جو 3 واقعات ہیں، اصحاب کہف کا واقعہ، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کی جو ملاقات ہوئی تھی اور اس میں بہت سے واقعات پیش آئے تھے، اور تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو یہودیوں نے جو سوال کیا تو ان حضرات کی رائے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کہیں بہت پہلے کی بات ہے، اور شاید کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کی بات ہو۔ اس لیے کہ یہودیوں نے جو سوال کیا تھا تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ ان کے ہاں بائبل میں یہ واقعہ موجود تھا، اور انہیں یقین تھا کہ اس واقعے کا کسی اور کو کوئی علم نہیں ہے، لہذا انہوں نے سوال کیا کہ جا کر اپنے رسول سے پوچھ لو، اگر اس سوال کا جواب اگر صحیح دے دے تو پھر گویا کہ سمجھنا کہ وہ بات جو ہے ان تک کوئی ذریعہ علم ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری جو بھی ہمارا علم جس طرح پھیلتا ہے، بلکہ کہیں اور سے ان کے پاس کوئی وحی کے ذریعے ان کے پاس علم آیا۔ تو ان کی رائے میں تو واقعہ گویا کہ بہت پہلے کا ہے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر تفاسیر جن کا میں مطالعہ کر رہا تھا ان میں جو بات سامنے آئی، خاص طور پر تفہیم القرآن کو میں اگر اس کی مثال آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں روم میں ایک بادشاہ اس وقت کہیں حکمران تھا کہ جو بت پرست تھا، اور اسی دور کے اندر حضرت اب گویا کہ یہ واقعہ جو صاحب تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، اب یہ گویا کہ اس حق میں جاتا ہے کہ جس میں ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس رفع آسمانی سے کہیں بعد کا زمانہ ہے۔
اب اس میں جو بھی صغرا کبرا ہے وہ اس طرح بنتا ہے کہ 251 مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسوی میں سمجھ لیجیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 251 برس بعد، جبکہ روم کے اندر ایک حکمران، وہاں اس وقت حکمران بادشاہ موجود تھا جس کا نام جو ہے وہ خاص طور پر دیقوقس آتا ہے، اردو میں انہوں نے دیقوقس لکھا لیکن انگریزی میں ڈیسکس لکھ DESCUS ڈیسکس، تو انتہائی ظالم تھا، انتہائی جابر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بھی تعلیمات تھی وہ کسی درجے میں اس معاشرے میں موجود تھی، لیکن چونکہ یہ خود بت پرست تھا لہذا جو بھی عیسائی اس کی اس حکمرانی کے اندر تھے ان کے اوپر بڑا ظلم کیا کرتا تھا۔ اسی زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ چند نوجوان تھے کہ جو واقعتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان پر کاربند تھے، اور انہوں نے جو ہے پھر کہیں کلمہ حق کہا ہے، اور کچھ لوگوں نے ان کی مخبری کی کہ اس طرح ہمارے علاقے میں، ہماری بستی کے اندر یہ کچھ نوجوان ہیں کہ جو بت پرستی کے بارے میں بہت ہی نازیبہ باتیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں، اصل رسول جو تھے وہ تو حضرت مسیح علیہ السلام تھے اور انہی کی جو ہے تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ لہٰذا ان سب کو پکڑ کر، بعض روایات میں ان کی تعداد 9 آئی ہے، بعد میں 7 آئی ہے، بعد میں اس سے بھی زیادہ آئی ہے، ان سب کو پکڑ کر جو ہے وہ دیقوقس کے سامنے پیش کر دیا جو حکمران تھا۔ اس نے 3 دن کی مہلت دی کہ میں تمہیں 3 دن دیتا ہوں، اس میں خوب اچھی طرح سوچ لو، اگر تو تم اپنے اس پورے جو بھی تمہارا اس وقت کا بیہیویئر ہے اس سے اگر تم باز آ گئے تو تمہاری خیر ہے، ورنہ میں تم تمام کو ہلاک کر دوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا۔ اب اس دربار سے واپس آ کر جب ان کی پیشی ہو گئی تو آ کے ان تینوں نے جو ہے مل کر فیصلہ کیا، اور اس کے بعد 3 تھے یا 7 تھے یا 9 تھے، اگرچہ قرآن حکیم نے بھی اس بات کو مبہم رکھا ہے، اس کی صحیح تعداد جو ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن حکیم کے اصل اسلوب تو یہ ہے کہ جو اس میں اصل جسے آپ کہیے مغز جو اس کا ہے، جو لیسن تمہیں حاصل ہونا چاہیے اس کو حاصل کرو۔ باقی یہ کہ ان کی تعداد کیا تھی، ان کے کتے کا کیا نام تھا، کتے کی ضخامت کیا تھی، اس کا ذکر بھی قرآن میں آ جائے گا، اس لیے کہ بہرحال اس کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں، اور پھر جہاں تک جو ہے کہ ان اصحاب کے بارے میں بہت سی باتیں جو ہے مختلف اسرائیلی روایات میں بعد میں شامل ہو گئی، لیکن اصل لیسن کیا تھا کہ وہ اللہ کے جس نے 300 برس یا 309 برس کچھ افراد کو ایسی نیند جو ہے اس سے ڈھانپے رکھا، کیا وہ اللہ قادر نہیں ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے؟ اس کی قدرت کے بارے میں تمہارے اندر کوئی اشکال ہے؟ اس لیے کہ اسی آیت کے اندر آ جائے گا کہ عجیب، تمہیں یہ بات تو بڑی عجیب نظر آ رہی ہے کہ 300 برس جو ہے وہ زندہ رہے اور سوتے رہے، لیکن یہ کہ تم غور نہیں کرتے اس کائنات پر، اس زمین و آسمان پر، اس سورج پر، اس چاند پر، یہ ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، یہ تمام چیزیں کیسے ہو رہی ہیں؟ یہ واقعہ تو اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے، جسے تم بڑا عجیب واقعہ سمجھتے ہو۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے والی ہستی کتنی مقتدر ہے، کتنی صاحب کمال ہے، اس کی تو ایک بہت ہی چھوٹی سی جھلک ہے جو اس واقعے میں نظر آ رہی ہے، جسے تم سمجھتے ہو شاید بہت ہی بڑا انوکھا اور بڑا عجیب واقعہ ہو گیا۔ تو بہرحال پھر یہ نوجوان جو ہے جا کر وہاں کہیں غار کے اندر پوشیدہ ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک طویل نیند جو ہے وہ طاری کر دی، پھر بعد میں بیدار ہوئے، تو وہ آیات جب ہم پڑھیں گے تو باتیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی۔ اب یہ وہ واقعہ ہے جو اکثر و بیشتر حضرات نے اپنی تفاسیر میں لیا ہے، اور گویا کہ اب جب 300 برس، اگرچہ وہ حضرات یہ مانتے ہیں یہ 300 برس کی نہیں تھی بلکہ یہ ان کے اوپر 200 یا 250 برس کا ایک نیند کا جو ہے دورانیہ ان کے اوپر جو ہے طاری رہا ہے۔ اس کے بعد جب وہ اٹھے ہیں تو پھر وہ 471 عیسوی تھی، گویا کہ 251 سے لے کر 471 تک تقریباً 220 یا 225 برس کے بعد پھر ان کو جو ہے پھر دوبارہ اٹھایا گیا۔ اس وقت تک کا جو عرصہ تھا، اس دوران میں وہ جو ظالم بادشاہ تھا اس کی حکومت بھی ختم ہو گئی، بلکہ اس کے بعد جو ہے قیصر تھیڈیوس اس کا نام آتا ہے کہ جو پھر 471 عیسوی میں جو حکمران تھا یہ عیسائی تھا۔ گویا کہ ان کا جو نوجوانوں کا جو اصل مذہب تھا وہ گویا کہ اب وہ اسٹیٹ کا مذہب بھی وہ بن چکا تھا، لہذا جب یہ بیدار ہوئے اور آئے ہیں اور واپس آ کر جو ہے کچھ اپنے جو ضرورت کے جو سامان ہوتے ہیں اس کے لیے پہاڑ سے اس غار سے نکلے اور واپس آئے اور پرانے زمانے کا کچھ سکہ پیش کیا تو لوگوں نے فوراً جو ہے خبردار ہوئے کہ کیا معاملہ ہے، اور رقیم کے جو الفاظ آئے ہیں اس میں گویا کہ انہوں نے اس بات کی چول جو ہے وہاں بالکل فٹ کی ہے کہ رقیم اصل میں تختیاں تھیں، تو اس بادشاہ نے جب یہ غائب ہو گئے اور اس کے بعد پھر انہیں 3 دن کی جو مہلت دی گئی تھی وہ جب ختم ہو گئی تو انہیں طلب کیا گیا، تو معلوم ہوا کہ اس بستی میں تو ان کا وجود ہی نہیں ہے، کہاں چلے گئے؟ پھر تلاش ہوئی کہیں میں نہ ہوا، تو پھر ان کے نام جو ہے ایک پتھر کی سل کے اوپر لکھ کر گویا کہ اس زمانے میں پھر اسے جسے آپ کہیے دفتر کے اندر جمع کر دیے گئے کہ یہ ان کا جو ہے سراغ لگنا چاہیے، کہاں چلے گئے تھے 7 نوجوان 7 سلیپرز کے نام سے۔ پھر بعد میں بلکہ یہ کہ مولانا مودود رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک عیسائی پادری کا بھی حوالہ دیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 200 برس کے بعد جو ہے اس کا زمانہ ہے، اور اس کا نام جو ہے عیسائی پادری سر جیمز سروجی اس کا نام ہے،
کہ جس نے اپنے جو مواعظ مرتب کیے تو اس کے اندر ان اصحاب کہف کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور یہ سریانی زبان کے اندر تھا۔ اس کے بعد پھر ہمارے مختلف مفسرین نے وہیں سے کچھ حصے اقتباسات لے کر اسے گویا کہ ان تمام فل ان دا بلینک جو ہے اس کو فل کیا ہے، اور جو آخری صورت جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جو سامنے آئی، پھر جس دور میں وہ جاگے تو اس وقت وہ ایک جو بھی رومن امپائر وہاں کا تھا، اور اس موقع پر جو ایک کتاب جو ہے گبنز نے لکھی تھی، مولانا مودودی نے اس کا حوالہ دیا، ہسٹری آف ڈاؤن فال آف رومن امپائر، اس کے اندر باقاعدہ 36واں باب جو ہے دی 7 سلیپرز کے نام سے موجود ہے، اور یہ بھی اصل میں وہی جو پادری تھا، عیسائی پادری 2050 عیسوی میں جس کا دورانیہ تھا، اسی کے مواعظ کے اوپر مشتمل یہ کتاب تھی، گبنز نے جو مرتب کی، اور اس میں 7 سلیپرز، 7 وہ کہ جو بالکل گہری نیند سو گئے تھے، اس کی ایک سٹوری جو ہے وہ آج بھی موجود ہے، اور 7 سلیپرز کے نام سے گویا کہ رہنمائی کرتی ہے کہ شاید یہ انہی کا ذکر ہے جسے اصحاب کہف میں یہاں 7 افراد یا جتنے بھی تھے ان کا ذکر کیا گیا۔ یہ چند باتیں میں نے صرف تمہیدی طور پر، پھر بات یہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بہرحال اس کے بارے میں بہت سی متضاد آراء موجود ہیں، اور وہ جو کہا گیا لا تنقضی عجائبہ، قرآن حکیم کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، تو کیا عجب کہ آنے والے وقت کے اندر جو ہے ان تمام باتوں کا پوری طرح سراغ بھی مل جائے، اور شاید وہ جو غار تھا کہ جس میں وہ پھر تختیاں بھی لگا دی گئی تھیں، جس طرح یہ بھی کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں قرآن میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نشانی بنا دیا۔ اب عین ممکن ہے کہ وہ نشانی کہیں ظہور پذیر ہو، معلوم ہوا کہ کہیں اوپر جو ہے کوہ ارارات میں کہیں چوٹی کے اوپر وہ ایک کشتی جو ہے وہاں سے اچانک برآمد ہو گئی، تو گویا کہ قرآن حکیم کی حقانیت کے اوپر ایک بہت بڑا ثبوت بن جائے گی۔ اسی طرح کیا عجب کہ وہ غار جو ہے کہ جس کے باہر جو ہے وہ تختیوں کی کوئی سل موجود ہو اور اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہو اور وہ بھی کہیں برآمد ہو جائے، تو اس حوالے سے لا تنقضی عجائب، قرآن حکیم کے عجائب ختم نہیں ہوں گے۔ تو ابھی اگرچہ اس کے بارے میں پوری باتیں جو ہے ہمارے سامنے پوری طرح مرتب ہو کر نہیں آ سکی، اس میں مختلف بود المشرقین کی آراء جو ہے موجود ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے کا ہے، لیکن جن لوگوں کی اکثریت ہے کہ جو اس واقعے کو بنیاد بنا کر آگے بات کرتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گویا کے بعد 250 برس کے بعد کے اس واقعے کی جو ہے وہ دورانیہ مرتب کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق صرف معلومات کی حد تک ہے، اصل میسج جو ملنا چاہیے وہ یہ ہے کہ تمہارا خالق اور مالک اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے، اور اس کی ایک عملی مثال اس نے کر کے دکھا دی تھی کہ کچھ نوجوان تھے جن کے اوپر 300 یا 309 برس یا 250 برس جو ہے ایک بہت طویل دورانیہ نیند کا رہا، جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 برس ان کے اوپر نیند طاری کر دی، اور اس کے بعد جب انہیں اٹھایا اور پھر انہوں نے اپنے گدھے کو دیکھا تو وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ کیا بالکل زمیں بوس ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے 100 برس کا عرصہ بہت عرصہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف ان کا جو موجود تھا توشہ دان جس کے اندر ان کے کھانے پینے کا سامان تھا، اس کے اندر کھانا بالکل اسی طرح تازہ تھا جیسا کہ اپنے گھر سے لے کر چلے تھے، قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا سورہ بقرہ کے اندر۔ تو اس رب کی جو خالق کائنات ہے اس کی قدرت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، وہ ہر شے پر قادر ہے، اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف اور تختیوں والے، رقیم کے لفظ کو نوٹ کر لیجئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا رقم آتا لکھنا، رقیم کوئی شے جو لکھی ہوئی ہو جسے مکتوب کہتے ہیں، تو رقیم اصل میں وہ کچھ تختی تھی یا تختیاں تھیں جن کے اوپر ان لوگوں کے نام کندہ کر دیے گئے تھے۔ اب ایک رائے تو یہ ہے کہ ان کے پھر دوبارہ روپوش ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طبعی موت جو ہے وہ بھی وارد کر دی، اور اس موقع کے اوپر بھی ایک نزاع کھڑا ہو گیا کہ اب ہم اس کا کیا کریں، یہاں کوئی مقبرہ تعمیر کر دیں، کوئی مسجد بنا دیں، کوئی یادگار بنا دیں۔ تو بالآخر طے کیا گیا کہ اس کے دیوار کے جو اس غار کا جو دہانہ ہے اس کو آگے سے جو ہے تیغہ لگا کر اس کو بند کر دو۔ مولانا مودودی نے اپنے خاص طور پر تفہیم القرآن میں اس واقعے کا اسی طرح ذکر کیا ہے، اور اس کو آگے سے بند کر دو، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہاں جو ہے گویا کہ اس معاملے کو ختم کر دو۔ تو رقیم وہ تختیاں پھر بعد میں وہاں باہر لگا دی گئی جس کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ وہ 7 حضرات ہیں کہ جو غائب ہوئے تھے اور پھر 350 سال کے بعد یا 300 سال کے بعد برآمد ہوئے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس غار میں جا کر پھر ان کی جو ہے طبی موت ہو گئی، اور ان کا یہ مقبرہ یا یادگار ہے کہ جس کے اوپر یہ تختیاں لگا دی گئی۔ رقیم وہ تختیاں کہ جن پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے، اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے، اصحاب کہف بھی کہا جاتا ہے، اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے۔ کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ ہماری بہت ہی عجیب نشانیوں میں سے تھے، بڑی انوکھی نشانیوں میں سے تھے؟ کوئی یہاں اصل میں ہمارے ذہن کو منعطف کرنا مقصود ہے کہ اللہ کی اور کتنی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔
جو 24 گھنٹے تمہاری نگاہوں کے سامنے رہتی ہے. یہ انسان کا سو جانا اللہ کی اتنی بڑی نشانی ہے. وَمِنْ آیاتکم، قرآن حکیم میں ہے نا کہ اللہ کی آیات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ روزانہ شام کو، رات کو تم سو جاتے ہو. اور آج ہماری سائنس جہاں تک پہنچ چکی ہے، لیکن ہمیں ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ ہمارے برین کے اندر کون سا ایسا پوائنٹ ہے یا کون سی ایسی جگہ ہے جہاں جس طرح آپ نے کسی سوئچ کو آف کیا تو لائٹ آف ہو گئی. اب وہ اس کو جو ہے کوئی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ وہ سوئچ آف ہو جاتا ہے اور آپ سو جاتے ہیں. پھر آپ اپنے گرد کے ماحول سے بالکل بے خبر ہو گئے، نیند کی وادی میں گہرے اتر گئے. اب آج ہمیں یہ بھی معلوم نہیں اللہ کی کتنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے. تو اس کائنات میں ہر چہار طرف جو اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان میں تو بہت چھوٹی سی ایک نشانی تھی کہ کچھ افراد کے اوپر 309 برس کی جو ہے نیند اللہ تعالیٰ نے طاری کر دی. تم سمجھتے ہو یہ شاید کوئی بڑی عجیب نشانی ہے، بڑی انوکھی بات تھی. اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب کہ پناہ پکڑی، فتیہ کہتے ہیں نوجوانوں کو. اب یہ خاص طور پر میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول وہ ہے جب کہ اب نوجوانوں کے اوپر بڑا تشدد ہو رہا تھا. بالکل اسی طرح جب کہ وہ وہاں بت پرستی والا دین تھا اور توحید پرست کچھ نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور ان کے اوپر پرسیکیوشن ہوا اور انہیں جو ہے زندگی اور موت جو ہے اس کے امتحان میں مبتلا کر دیا گیا. 3 دن کی مہلت دے دی گئی، یا تو باز آ جاؤ ان باتوں سے، یا پھر یہ کہ تمہیں ہم سولی پر چڑھا دیں گے. تو اب ان لوگوں کے لیے کہ جن پر اس دور میں ٹارچر ہو رہا تھا جبکہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، جو حضور پر ایمان لا چکے ہیں، ان میں سے بہت سے نوجوان بھی تھے. اب ان کے لیے بڑی حوصلے کی بات ہے یہ کہ ان سے پہلے وہ افراد بھی تو تھے نا جنہیں اللہ تعالیٰ کی وہ خصوصی مدد حاصل ہوئی تھی. وہ جا کر کہیں روپوش ہو گئے تھے اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر 300 یا 309 برس کی نیند طاری کر دی گئی تھی. تو ان لوگوں کے لیے بھی گویا کہ رہنمائی ہے، ان کے لیے بھی ایک حوصلہ افزائی والی بات ہے کہ تم سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا، انہیں سنایا جا رہا ہے. اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب کہ وہ نوجوان جا کر بالآخر انہوں نے پناہ پکڑی الی الکہف، ایک غار کی طرف. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ، اب یہ ان کا اللہ پر ایمان ہے. وہاں پہنچ گئے اور ظاہر ہے کہ اللہ پر ایمان اور توحید کے اوپر تھے تب تک، تو یہاں تک یہ معاملہ جو ہے نوبت کا پہنچا. لیکن یہ کہ ان کے اندر کی وہ ایمانی کیفیات کیا تھی، انہوں نے فوراً دعا کی وہاں پہنچتے ہی. اب سب جمع ہو گئے اس غار کے اندر. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ، پروردگار خاص اپنی جانب سے ہم پر رحمت نازل فرما دے، ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے اس معاملے کو ہمارے لیے بہت آسان، ہمیں بالآخر کامیابی سے ہمکنار کر. اب ظاہر ہے کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں اللہ پر ایمان ہے، جو واقعتاً دین کا جو ہے دین پر کاربند ہے، تو اس کے تو دل کی آواز یہ ہوگی کہ اللہ کی رحمت مجھے اپنی آغوش میں لے لے، رحمتوں کا نزول مجھ پر ہو اور میرے لیے اس دین کے معاملے کو آسان فرما دے. بالکل یہی دعا جو انہوں نے کی، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اور یہ جامع دعا ہے. ظاہر ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اور بہت سی دعائیں شامل رکھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس طرح اور بہت سی دعائیں. لیکن یہ دعا بھی ایک تفسیر میں لکھا تھا کہ ہمیں اپنے معمولات میں شامل کرنی چاہیے، اس لیے کہ بڑی عظیم دعا ہے. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. اس کے بعد پھر گویا کہ اس واقعے کی اگلی کڑی شامل ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر وہ وہاں لیٹ گئے آرام سے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے فضربنا علی آذانہم، پھر ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی. اگرچہ ضرب لگانا کا لفظ تو آتا ہے کہ زور سے کسی شے کو مارنا، وہ بھی ضرب میں ہے، لیکن جس طرح عام طور پر ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو سلانے کے لیے والدہ جو ہے اس کے کانوں کے اوپر ہلکی ہلکی تھپکی دیتی ہے، اس سے گویا کہ وہ نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح تعبیر کیا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. اور اس کے بعد پھر ہم مسلسل تھپکی دیتے رہے، انہیں سلائے رکھا، انہیں گویا کہ نیند کی آغوش میں ہم نے جو ہے اس آغوش میں پہنچا دیا. عددا سنین عددا، کئی برس. اب کتنے برس تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اصل سوال یہ نہیں ہے کتنے برس، لیکن یہ کہ بہرحال اس میں اصل لیسن جو میں نے آپ کو بتا چکا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اتنے لمبے عرصے تک نیند کے اندر جو ہے نیند اس کے اوپر طاری کر دے. ثم بعثناہم، اب یہ پورا پیریڈ جو ہے 300 یا 309 برس جب گزر گیا، ثم بعثناہم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو دوبارہ، اگرچہ بعث بعد الموت کی اصطلاح آپ نے سنی ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، بعثناہم دوبارہ زندہ کیا، دوبارہ اٹھایا. اس لیے کہ یہ جو نیند جو ہے یہ اصل میں موت کی بہن ہے. لہذا وہ جو دعائے مسنونہ آپ میں سے بہت سے حضرات، اللہ کرے کہ سب کے عمل میں یہ موجود ہو، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، وہاں اس دعا کے اندر جو ہے اس نیند کو موت ہی کے مشابہ قرار دیا گیا
کہ کل تعریف کل حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں جبکہ ہم پر موت طاری ہو چکی تھی ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرما دی. تو یہاں ثم بعثناہم ہم نے انہیں زندہ کیا، ہم نے دوبارہ انہیں گویا کہ بیدار کر دیا. لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، اور ظاہر ہے کہ بیدار ہونے کے فوراً بعد جو سوال ان کے اصل درپیش تھا کہ کتنا عرصہ ہم اس طرح نیند میں رہے. اب یہاں بہت سے سوالات اور اشکالات پیدا ہوتے ہیں کہ بہرحال 309 برس یا 300 برس کا عرصہ کم نہیں ہے. اتنے عرصے میں جو بھی اس غار کے ارد گرد جو بھی کوئی اگر کچھ جھاڑیاں ہوں گی تو وہ بڑی ہو چکی ہوں گی، درخت بن چکے ہوں گے. 300 برس میں چھوٹا سا پودا جو ہے کتنا بڑا عظیم درخت بن گیا. اب یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے کس شے کو کس جگہ سٹینڈ سٹل کا حکم دے دیا. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہوئی تھی تو آپ نے یہ روایت سنی ہوگی، جب واپس آئے ہیں تو وہ گھر کے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی اور وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا. اس لیے کہ وقت کو اللہ تعالیٰ نے اس دورانیے کو، جبکہ اس پوری زمین و آسمان کی اپنے رسول کو جو ہے پوری کا پورا جو ہے سیاحت کا معاملہ ہو گیا، وقت کو ان کے لیے ٹھہرا دیا. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. اب یہ سوالات جو پیدا ہوتے ہیں کہ اس دوران میں کیا کچھ ہوا ہوگا، 300 برس کے عرصے میں کتنی جو ہے زمینی تبدیلیاں واقع ہو چکی ہوں گی، کیا کچھ نہیں ہو چکا ہوگا. پھر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ان کے ناخن جو ہے کتنے بڑھ چکے ہوں گے. یہ تمام چیزیں جو ہے شیطان کی وساوس کے علاوہ کچھ نہیں. جب اللہ کو علی کل شیء قدیر مانا تو پھر تو گویا کہ ہر شے تسلیم کرنا واجب ہے. یہ تمام چیزیں اللہ کے اذن پر مبنی ہے. یہ نہیں ہوا کہ 300 سال میں، ظاہر ہے کہ ایک ہفتہ اگر آپ شیو نہیں کریں کہ داڑھی جو ہے اچھی خاصی بڑھ جاتی ہے، تو 300 سال میں کہاں تک پہنچ گئی ہوگی. اب یہ تمام چیزیں شیطانی وسوسے ہیں کہ جو انسان کو درپیش ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں سے صرف نظر رکھتے ہوئے ثم بعثناہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے انہیں بیدار کر دیا، دوبارہ زندہ کیا. لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ معلوم کریں کہ اب ان میں جو دو گروہ پیدا ہو چکے تھے. ایک تو یہ کہتے تھے کہ ہم بہت عرصہ سوئے ہیں، معلوم ہوتا ہے 2-3 دن ہم سوتے رہے، اس دوران میں کتنی دفعہ جو ہے سورج طلوع ہوا غروب ہوا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. لیکن بعد نے کہا نہیں، کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ہم صرف یہ ہے کہ ٹھیک ہے گہری نیند تھی ہماری، کچھ جو ہے نارمل جسے آپ روٹین کی نیند ہوتی ہے اس سے زیادہ بڑھ کر سوئے. تو دو گروہ جو پیدا ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ معلوم کریں ہم کہ کون ہے کہ جو صحیح مدت کا تعین کرتا ہے کہ کتنا عرصہ ہم نے انہیں سلائے رکھا. نحن نقص علیک نبأہم بالحق. اب یہاں سے اصل میں وہ گویا کہ پہلی 3 آیات جو ہے تمہیدی تھی، اب یہاں سے قصہ شروع ہو رہا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نحن نقص علیک، اب ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں وہ قصہ اصحاب کہف کا، بالحق، جو حق ہے، جس میں کہیں کوئی جو ہے غلط بیانی نہیں ہے، کہیں کوئی مبالغہ نہیں ہے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ اصحاب کہف کا جو سوال کیا گیا یہ اصل میں کچھ نوجوان تھے. فتیۃ، نوجوان تھے کچھ، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان رکھتے تھے. وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا تھا. گویا کہ عام جو معاشرے کا روٹین ہوتا ہے کہ جو آبائی دین ہے، جو معاشرے کے اندر جو کوئی خرافات ہیں، جو رسومات ہیں، بس اسی رنگ کے اندر رنگے گئے. یہ نوجوان ایسے نہیں تھے، بلکہ یہ نوجوان وہ تھے کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب پر سچا ایمان رکھنے والے بھی تھے، اور پھر یہ کہ ہم نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کیا تھا، گویا کہ اس توحید کے اوپر کاربند تھے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اور پھر ہم نے ان کے دلوں کے اندر ایک بہت ٹھہراؤ اور مضبوطی پیدا کر دی. مربوط اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں، ربطنا، ہم نے ان کے دلوں میں ایک ربط پیدا کر دیا، ان کے اندر ایک جسے آپ کہیے مضبوطی پیدا کر دی، جماؤ اور ٹھہراؤ پیدا کر دیا. اس قامو، جب کہ وہ کھڑے ہو گئے. معلوم ہوتا ہے جو بھی اس وقت کا حکمران تھا، ڈیکوکس جس کا نام آتا ہے، اس کے دربار میں جب انہیں پیش کیا گیا تو یہ وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے کلمہ حق کہا. اذ قاموا، جب کہ وہ کھڑے ہوئے. فقالوا، اور انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض، یہ جو تم بت پرستی کرتے ہو، کتنے ہی بت تم نے تراش رکھی ہے. جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت بھی آپ کو معلوم ہے مکے کے اندر بت پرستی تھی، اور کیا تھا وہاں کوئی آتش پرستی تو نہیں ہو رہی تھی. حضرت مسیح کے پیروکار تو موجود نہیں تھے، وہ بت پرست تھے، اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے تھے. تو انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب جو ہے وہ تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، جو رب ہے زمین و آسمان کا. لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز اللہ کے سوا اور کسی کو اپنا معبود قرار نہیں دیں گے. اب گویا کہ ان کے پورے جسے آپ کہیے کہ دینی تصورات کے بخیے ادھیڑ دیے انہوں نے تو پتہ نہیں کتنے ہی بت بنا کر رکھے ہوں گے جن کی ڈنڈوت کرتے تھے، جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے. وہ تمام چیزیں انہوں نے اپنے کلمہ حق
جبکہ وہ کھڑے ہوئے فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، ہم اللہ کے سوا اور کسی کو معبود قرار نہیں دیں گے، اس لیے کہ اگر ہم نے یہ کیا تو معاملہ جو ہے یہ ہماری عقل ہمارے فہم سے بہت دور کی بات ہے، یہ ہماری منطق کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بات جو ہے اپنے ہاتھوں سے بت تراشو اور اس کو جو ہے سجدہ کرو، اسے حاجت روا بھی سمجھو، اسے مشکل کشا بھی سمجھو، اس کے سامنے اس کے لیے نظر نیاز بھی ہو، اس کے لیے نذرانے بھی ہو، یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ شطط اصل میں اس شے کو کہتے ہیں جو آپ کی عقل سے، آپ کی فطرت سے بہت بعد رکھتی ہو۔ فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه، ہم نہیں پکاریں گے اللہ کے سوا کسی اور کو الہن، بطور الہ، بطور معبود، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسی بات کہی تو یقیناً ہم پھر بہت دور کی بات کہیں گے، ہم اپنی فطرت سے بالکل ہٹی ہوئی بات کہیں گے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ، اب یہ تو کلمہ وہ تھا کہ جو انہوں نے کہا ان کے دربار میں کھڑے ہو کر، اور ساتھ ہی اس بات کو ایڈ کیا کہ یہ ہماری قوم کے لوگ، یہ تو اصل میں وہی بات ہے نا جو قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ ہم نے ان کو آنکھیں بھی دی ہیں، کان بھی دیے ہیں، اور پھر یہ کہ عقل بھی دی ہے، لیکن نہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو عوام الناس جسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ کالانعام ہے، چوپایوں کی مانند ہے۔ تو ہماری قوم کے لوگ جو ہے وہ بس وہی ایک جو روٹین چلا آ رہا ہے، جو ان کے آباء و اجداد سے کوئی دین چلا آ رہا ہے، بت پرستی، اسی کے اندر مبتلا ہے، اور یہی معاملہ ان قریش مکہ کا تھا۔ وہ تو یہ کہا کرتے تھے نا کہ جس دین پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا کیسے ممکن ہے کہ اس کو ترک کر دیں۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا دین لے کر کھڑے ہو گئے، ہم تو اس کا کبھی جو ہے تصدیق نہیں کریں گے، ہمارے نزدیک تو ہمارا آبائی دین مقدس ہے، ہم اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ، یہ ہماری قوم کے لوگ، انہوں نے اللہ کے سوا اور کتنے ہی معبود بنا لیے، سینکڑوں بت تلاش لیے ہیں۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اگر ان کے اندر کوئی الوہیت ہے، اگر یہ واقعتاً ان کے معبود ہیں جو انہوں نے گھڑ لیے ہیں اللہ کے سوا، اللہ کی شریک اور ساجی، اگر کوئی ایسی بات ہے تو لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کوئی واضح دلیل، کوئی روشن دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ ایک تو دلیل وہ ہوتی ہے جو انسان کی عقل اور منطق کے نزدیک قابل قبول ہو، وہ بات تو بالکل ہو گئی جب انہوں نے کہا اذن شططا، یہ تو ہماری فطرت، ہماری منطق، ہماری عقل سے بہت دور کی بات ہے کہ اللہ کے سوا اور کسی کو ہم ایسا قرار دے کہ جو حاجت روا بھی ہو، مشکل کشا بھی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں کم سے کم یہ کہ کوئی دلیل تو پیش کرنی چاہیے، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کوئی واضح دلیل پیش کریں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے ساتھ اور کسی کو الہ قرار دے اور اللہ پر اتنا بڑا جھوٹ باندھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں خاص طور پر یہ جسے آپ کہیں کہ شرک فی ذات، کہ اللہ کے ساتھ جو ہے اس کے بیٹا یا بیٹی کسی کو تسلیم کر لینا، اس سے بڑا شرک تو کوئی نہیں، اس سے بڑی جسارت کوئی نہیں۔ سورہ مریم کے اندر جو الفاظ آئے ہیں، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ کے لیے کسی کو بیٹا تخلیق کر دینا، بیٹی بنا دینا، یہ اتنی بڑی جسارت ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا قول عظیم ہے کہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شک ہو جانے کو ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانے کو، اتنی جسارت کہ اللہ کے لیے کسی کو بیٹا بنا دیا۔ اور اسی طرح یہ جو ہے یہ بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنانا اور انہیں الوہیت میں شامل کر دینا، تو فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر اتنا بڑا جھوٹ باندھے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے اختیارات جو ہیں ان دیویوں اور دیوتاؤں کو بھی تفویض کر دیے ہیں، ان کے اندر بھی کوئی الوہی اختیارات ہیں، یہ بھی مشکل کشائی کر سکتے ہیں، حاجت روائی کر سکتے ہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اب اس دربار سے آنے کے بعد اب جب اکٹھے ہوئے یہ توحید پرست نوجوان، اب یہ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ اب جب کہ ہم جو ہے ان سے اعتزال اختیار کر چکے اپنی اس قوم سے کہ جو بت پرستی والی قوم ہے، اور وہ حکمران کی جس نے ہمیں 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا، اگرچہ 3 دن کا ذکر یہاں قرآن میں موجود نہیں، لیکن اس روایت جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں اس کی روح سے عرض کر رہا ہوں۔ تو اب جب اتنا بڑا ہم فیصلہ کر چکے ہیں تو چلو اس بستی کو ہم چھوڑیں، یہاں اسے خیر بات کہیں، اگرچہ بڑی محبت ہوتی ہے اپنے علاقے سے ہر شخص کو ہوتی ہے، جو خاک وطن کا حد ذرہ مجھ کو دیوتا ہے، جو علامہ اقبال نے بھی کہا کہ اپنا وطن، اپنی سرزمین، جس علاقے میں جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہو، جہاں آپ کا بچپنا جو ہے وہ گزرا ہو، اس کے ساتھ ایک خصوصی انس ہوتا ہے، انسان کو محبت ہوتی ہے، لیکن ان تمام چیزیں کبھی بھی انسان کی بیڑیاں نہیں بن سکتی، خاص طور پر اس انسان کی جو حق کا علمبردار بن کر کھڑا ہو۔ یہی بات انہوں نے کی، وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اب جب کہ تم کنارہ کر ہی چکے ہو، ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں،
جبکہ ہم یہ فیصلہ کر ہی چکے کہ اپنی اس قوم کو چھوڑ دیں. وما یعبدون الا اللہ، اور اللہ کے سوا جن جن کو یہ پوچھ رہے ہیں ان تمام سے اعلان بیزاری کر دیں. فاؤ الی الکہف، تو آؤ چلیں ہم کسی غار کی تلاش میں، کسی غار کے اندر ہم پناہ لیتے ہیں. ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب جو ہے، اگرچہ باہم ایک دوسرے سے کہ ربکم تمہارا رب، ایک دوسرے سے مخاطب ہے کہ تمہارا رب یقیناً ہمارا خیال کرے گا اور اپنے رب اپنی رحمت کی آغوش میں ہمیں لے لے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے اس معاملے میں اتنی بڑا جو تم نے قدم اٹھایا، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو تمہارے لیے آسان فرما دے. مرفقا، تمہارے لیے نرمی پیدا فرما دے گا، تمہارے لیے آسانی پیدا فرما دے گا. اب یہ یقین اور اذعان ان کے اندر موجود تھا. اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے، اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اس علاقے کو چھوڑ دیا. خیر بات کا ظاہر ہے کہ والدین بھی ہوں گے ان نوجوانوں کے، بہن بھائی بھی ہوں گے. اب ان میں سے کوئی محبت جو ہے ان کے پاؤں کی بیڑی نہیں بن سکی، بلکہ اس بستی کو خیر بات کہہ کر اسی توحید پر رہتے ہوئے اب یہ اکٹھے ہو گئے، چلتے ہیں کہیں باہر جا کر، کہیں جنگل یا بیابان میں چلتے ہیں، کسی پہاڑ کے اندر، کسی غار یا کھو کے اندر جا کر ہم اپنا جو ہے وہ ٹھکانہ بناتے ہیں. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. اب یہاں اس غار کا جو ہے وہ خاص طور پر جسے آپ جیوگرافی کہتے ہیں اس کا بھی ذکر کر دیا گیا، اس لیے کہ تمامی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ غار جو جہاں بھی تھا، وہ کوہ ارارات میں تھا یا یہ کہ روم کے کہیں پہاڑی علاقوں میں تھا، اس غار کا معاملہ یہ تھا کہ اس کا دہانہ جو تھا وہ شمال کی طرف تھا. اور شمالی دہانہ جب ہوگا تو جب دھوپ آئے گی تو دھوپ جو ہے، اگر تو آپ کو آج بھی یہ اصطلاح ہمارے ہاں موجود ہے ویسٹ اوپن ہاؤسز، کہ وہ گھر کے جو جن کا اوپن جو گویا کہ جس آپ اپنے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں جو اگر ویسٹ کی طرف ہو تو 12 بجے یا 1 بجے کے بعد وہ پوری دھوپ جو ہے وہ پورا کا پورا اس علاقے کے جو بھی کمرے ہوں گے اس کو گرم کر دے گا. لہٰذا اب بھی یہی مناسب سمجھا جاتا ہے کہ عام طور پر گھروں کی اوپننگ جو ہے نارتھ کی طرف ہونی چاہیے، ساؤتھ کی طرف ہونی چاہیے، تاکہ یہ کہ دھوپ کی تمازت تو آپ تک پہنچے لیکن دھوپ اس پورے علاقے کو کمروں کے اندر تک آ جائے اور اس کو گرم کر دے. اس سے آج بھی اوائڈ کرتے ہیں. تو یہ جو غار جو انہوں نے منتخب کیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ حکمت بھی بیان کی ہے کہ اس غار کا منہ جو تھا دہانہ شمال کی طرف تھا، لہذا فرمایا گیا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اور تم دیکھتے تھے کہ جب دھوپ نکلتی تھی، جب سورج طلوع ہوتا تھا تو وہ ان کے دائیں طرف سے ہو کر نکل جاتا تھا. گویا کہ مشرق سے جب سورج طلوع ہوا تو غار ہے، غار کے دائیں طرف کا علاقہ جو ہے اسے تھوڑا سا حرارت اور تمازت دیتا ہوا وہ اوپر نکل گیا، اور اس کے بائیں طرف جو ہے وہ تقرضهم ذات الشمال وَإِذَا غَرَبَتْ تقرضهم ذات الشمال، اور جب غروب ہونے کے قریب ہوتا تھا تو وہ بائیں طرف کے کنارے سے کنی کتراتا ہوا نکل جاتا تھا. اب اس کا خاص طور پر فائدہ یہ ہوتا تھا کہ دھوپ کی تمازت اندر، ظاہر ہے کہ جو لوگ بھی آرام کر رہے ہیں دھوپ ان کے اندر مخل بن سکتی ہے، شدید گرمی ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہے وہ جو بھی نیند کا معاملہ ہے اس کا دورانیہ ختم ہو جائے. یہ تمام چیزیں حکمت والی بات ہے جس کو قرآن نے یہاں بیان کیا کہ جب دھوپ نکلتی تھی تو سورج ان کے دائیں طرف سے کنی کترا کر نکل جاتا تھا اور جب غروب آتی تھی تو بائیں طرف سے نکل جاتا تھا. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور یہ خود جو افراد تھے جو 7 کی تعداد ہے وہ اس غار کے بالکل اندر جو بھی اس کا دامن تھا اس کے اندر موجود تھے، وہاں سو رہے تھے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تھی. اب ظاہر ہے ان کے لیے اس کی پلاننگ نہیں تھی کہ انہوں نے کئی غاروں میں سے اس کو منتخب کیا ہو کہ اس کے اندر ہم کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی ایسی کر دی کہ جس غار کے اندر جا کر وہ روپوش ہوئے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ محفوظ رکھا ہے کہ دھوپ کی شدید تمازت اسے بھی محفوظ رہے، اور اگر پھر معاملہ دوسرا ہوتا کہ بالکل دھوپ ان کے قریب تک نہ آتی تو پھر ممکن ہے کہ اتنی سردی ہو جاتی کہ ان کے لیے رہنا وہاں مشکل ہوتا. تو دونوں اعتبارات سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے وہی ہدایت کے رستے پر ہوتا ہے. ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، لیکن جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اب اس کے لیے کوئی ایسا رفیق یا ولی نہیں ہے کہ جو اسے ہدایت کے رستے پر لے آئے. یہاں یہ 17 آیات ختم ہوئی، ہمارا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ابھی اس واقعے کی اور بہت سی کڑیاں ہیں کہ جو بھی باقی ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم جب جمع ہوں گے تو اس سورہ مبارکہ کی بقیہ آیات کا، بلکہ اس واقعے سے متعلق جو بقیہ آیات ہے اس کو مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ اس واقعے میں جو اصل لیسن ہمارے لیے ہے کہ آخرت پر ایمان ہمارے اندر جاگزیں ہو جائے کہ وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد لازماً زندہ کرے گا اور اس کے بعد پھر حساب کتاب ہو کر رہے گا. ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہے، خواہ ہمارا عمل ہو خواہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ہو. جو اصل مورل لیسنس ہے اور خاص طور پر جو دجل ہے اس دور کا، مادہ پرستانہ فکر، مادہ پرستانہ سوچ، عمل بھی اسی کے مطابق،
اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔